چرچا کریں گے، مگر کملی والے کا چرچا کریں گے، مگر کملی والے کا چرچا کریں گے۔ مصیبت جو آئے گوارا کریں گے، مصیبت جو آئے گوارا کریں گے، مگر کملی والے کا چرچا کریں گے، مگر کملی والے کا چرچا کریں گے، مگر کملی والے کا چرچا کریں گے۔ جو ان کی محبت کا دعویٰ کریں گے، جو ان کی محبت کا دعویٰ کریں گے، وہ کب زندگانی کی پرواہ کریں گے، وہ کب زندگانی کی پرواہ کریں گے۔ مصیبت جو آئے گوارا کریں گے، مگر کملی والے کا چرچا کریں گے، مگر کملی والے کا چرچا کریں گے۔ سبحان اللہ۔ وہ شعر آگے ایک ایسا کہ ذوق کے اعتبار سے اگر آپ کھڑے بھی ہو جائیں اور پھر داد دیں تو بھی جو ہے نا کم ہے، لیکن آپ نے بیٹھ کے ہی سننا ہے اور سبحان اللہ سے استقبال کرنا ہے شعر کا۔ وہ سارے یہاں پہ ایسے چہرے جن سے ہمیں محبت ہے وہ تشریف رکھتے ہیں، میں سب کا نام نہیں لے سکتا، وقت کی تنگی دامنگیر ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے پوری محبت سے سننا ہے شعر۔ کہتا ہے شاعر، ہمیں اس لیے ہے تمنا جنت، میں بھی دیکھوں نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، اللہ اکبر۔ امیر مرکزیہ حضرت خواجہ خاکوانی صاحب، مصیبت جو آئے گوارا کریں گے، مگر کملی والے کا چرچا کریں گے، مگر کملی والے کا چرچا کریں گے، مگر کملی والے کا چرچا کریں گے۔ محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ زیارت بھی کریں اور شعر ملاحظہ کریں۔ ہمیں اس لیے ہے تمنا جنت، ہمیں اس لیے ہے تمنا جنت، ہمیں اس لیے ہے تمنا جنت، ہمیں اس لیے ہے تمنا جنت کہ جنت میں ان کا نظارہ کریں گے۔ ذرا میرے ساتھ مل کے بولیں کہ جنت میں ان کا نظارہ کریں گے، کہ جنت میں ان کا نظارہ کریں گے، کہ جنت میں ان کا نظارہ کریں گے، کہ جنت میں ان کا نظارہ کریں گے۔ مصیبت جو آئے گوارا کریں گے، مگر کملی والے کا چرچا کریں گے، مگر کملی
کملی والے کا چرچا کریں گے. پس از مصطفیٰ جو کہے میں نبی ہوں، پس از مصطفیٰ جو کہے میں نبی ہوں، وہ جھوٹا ہے جھوٹے کو رسوا کریں گے. وہ جھوٹا ہے جھوٹے کو رسوا کریں گے. مصیبت جو آئے گوارا کریں گے، مگر کملی والے کا چرچا کریں گے. سبحان اللہ. صحابہ کریں گے مصیبت جو آئے گوارا کریں گے، مگر کملی والے کا چرچا کریں گے. حضرت فاروق اعظم سب کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی منقبت پہ بہت ہی شاندار کلام وہ بھی لکھا ہوا ہے سید امین گیلانی صاحب کا. پوری محبت کے ساتھ سنیں گے آپ 2-3 شعر اس کلام کے. اے فاتح فارس و روم عمر، آپ نے اس کے اندر وہ مٹھاس محسوس نہیں کی، لیکن یہ کیسے تیر کی طرح پیوست ہوتا ہے دشمن اصحاب رسول کے دل میں یہ والا مصرع کہ اے فاتح فارس و روم عمر. فارس کہاں ہے آج کل؟ ایران ہے نا فارس. تو جس نے ایران کو فتح کیا تو پہلا مصرع ہی تیر کی طرح جا رہا ہے. ذرا اس کو محسوس کریں، اور میں پڑھوں گا تو سبحان اللہ سے استقبال ہو، پتہ چلے حضرت کے دیوانے جمع ہیں. اے فاتح فارس و روم عمر، اے فاتح مصر و شام عمر، پیارا ہے تمہارا نام عمر، پیارے ہیں تمہارے کام عمر. اے فاتح فارس و روم عمر، اے فاتح مصر و شام عمر، ذرا مل کے پیارا ہے تمہارا نام عمر، پیارے ہیں تمہارے کام عمر. اے فاتح فارس و روم عمر، اے فاتح مصر و شام عمر، پیارا ہے تمہارا نام عمر، پیارے ہیں تمہارے کام عمر. وہ جن کو محبت ہے تجھ سے دنیا میں بھی خوش عقبیٰ میں بھی خوش، وہ جن کو محبت ہے تجھ سے دنیا میں بھی خوش عقبیٰ میں بھی خوش، لیکن جو تمہارے حاسد ہیں جلتے ہیں وہ صبح و شام عمر، پیارا ہے تمہارا نام عمر، پیارے ہیں تمہارے کام عمر. اے فاتح فارس و روم عمر، اے فاتح مصر و شام عمر، پیارا ہے تمہارا نام عمر، پیارے ہیں تمہارے کام عمر. اے فاتح فارس و روم عمر. اور سنیے گا سرکار نے خود مانگا. لگاؤ اب رک گیا ہوں. سرکار نے خود اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر کے لیا
سبحان اللہ ہو تو پھر شایان شان ہو اور کہیں محبت سے سبحان اللہ. امین گیلانی کہتے ہیں مانگا تھا پیغمبر نے تجھ کو اللہ سے دامن پھیلا کر, مانگا تھا پیغمبر نے تجھ کو اللہ سے دامن پھیلا کر, اللہ نے ساری امت پر, اللہ نے ساری امت پر بھیجا ہے تمہیں انعام. عمر پیارا ہے تمہارا نام, عمر پیارے ہیں تمہارے کام. عمر اے فاتح ہے فارس و روم, عمر اے فاتح ہے مصر و شام, عمر پیارا ہے تمہارا. یہ جو مصرع ہے پیارا ہے تمہارا نام, عمر پیارے ہیں تمہارے. میرے ساتھ ذرا سارا مجمع مل کے دہرائے پیارا ہے تمہارا نام, عمر پیارے ہیں تمہارے. اور بلند آواز سے پیارا ہے تمہارا نام, عمر پیارے ہیں تمہارے کام. عمر اور ملاحظہ کیجئے گا ہمارے عقیدے کا حصہ ہے یہ, اور بزرگوں کی دعائیں لیتے ہوئے امین گیلانی کیا فرماتے ہیں عثمان و علی ہی صرف نہیں انصار و مہاجر سب نے کہا. عثمان و علی ہی صرف نہیں انصار و مہاجر سب نے کہا. صدیق کے بعد اس امت کا, صدیق کے بعد اس امت کا ہے مولا اور امام. عمر مل کے پیارا ہے تمہارا نام, عمر پیارے ہیں تمہارے کام. عمر اے فاتح ہے فارس و روم, عمر انشاءاللہ لفظ اسی طرح رہتے ہیں, جذبات کو وہ اسی طرح بڑھاتے رہتے ہیں, اور پرانے لفظوں کی بھی اپنی شان ہوتی ہے, اس ترتیب کی اپنی ایک خاص جو ہے نا وہ مجھے خود بہت پسند ہے کلام. لیکن ایک بات میں ختم نبوت کانفرنس ہے چونکہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, جو حضرات سے سنا ہوا سبق ہے اسی کو دہرا کے میں انشاءاللہ کلام پیش کروں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میرے بعد 30 دجال اور کذاب آئیں گے, تو ہر ایک ان میں سے اسی بات کا مدعی ہوگا, نبی ہونے کا مدعی ہوگا. لیکن حضور نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نہیں, وہ دجال ہوں گے اور کذاب ہوں گے. تو ایک مولانا صاحب کا میں نے بیان سنا, وہ فرما رہے تھے کہ یہ جو 30 دجال حضور نے بتائے ہیں جو آئیں گے میرے بعد, یہ مرزا قادیانی ان میں سے کوئی 22واں 23واں تھا. اس کا مطلب کیا ہے کہ ابھی 7-8 اور بھی آنے ہیں. تو اگر خدا نہ اللہ کرے کہ دنیا سے سارے قادیانی ختم ہو جائیں, مرزائی ختم ہو جائیں, ختم ہونے کی دو ہی شکلیں ہیں کہ یا تو سرکار کے دامن رحمت میں آ جائیں یا ویسے ہی اللہ کا امر آ جائے. تو کیا ختم نبوت کا نعرہ رک جائے گا؟ اتنا ڈھیلا جواب نہیں, بلند آواز سے کیا ختم نبوت کا نعرہ رک جائے گا؟ یہ قیامت تک لگنا ہی لگنا ہے انشاءاللہ. آئیے ذرا لگاتے ہیں. کر ختم نبوت کا ہر مجلس میں پرچار, بتلا دے دشمن کو غافل نہیں پہرے دار. پہرے دار بولے تاجدار ختم نبوت زندہ
زندہ باد تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد۔ جب ختم نبوت کو جھٹلائے کوئی زندگی، دیتا ہے خدا پھر سے دیوانوں کو یہ توفیق، بچ پاتا نہیں ان سے گستاخ ذلیل و خوار، بتلا دے دشمن کو غافل نہیں پہرے دار، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت۔ یہ میں نے گزشتہ سال پڑھی تھی الفتح میں، تو اگلا جو شعر آ رہا ہے اس پہ وہاں پہ مجمع کھڑا ہو گیا، لیکن آپ نے آج کھڑے نہیں ہونا، صرف بس سبحان اللہ کہہ کے بتانا محبت کے ساتھ۔ کیا کہتا ہے شاعر؟ جب خود کو نبی سمجھا دولت کے پجاری نے، جب خود کو نبی سمجھا دولت کے پجاری نے، مرزا کو گریباں سے پھر پکڑا بخاری نے، مرزا کو گریباں سے پھر پکڑا بخاری نے، تحریک کے یوں ٹھہرے وہ پہلے علمبردار، بتلا دے دشمن کو غافل نہیں پہرے دار، تاجدار ختم نبوت، زندہ۔ حاضری آپ کی وہاں لگ رہی ہے، اس وجہ سے کسی کو نہ دیکھیں، اللہ کو دیکھیں، اللہ کے نبی کو دیکھیں، باواز بلند سب مل کے بولیں، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد۔ سبحان اللہ۔ دیوبندی اکابر کی تحریک ہے ایک پہچان، ہو خان محمد یا پھر ہو فضل الرحمان، ہو خان محمد یا پھر ہو فضل الرحمان، باطل تب جاتا ہے سن کر ان کی للکار، بتلا دے دشمن کو غافل نہیں پہرے دار، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد۔ یہ کلام لکھا تھا جس ساتھی نے، جس بھائی نے، وہ دارالعلوم فیصل آباد کے فاضل ہیں، تو ان کے ادارے میں، ان کے مادری علمی میں میں یہ مقطع پڑھ رہا ہوں جو ان کے نام کا ہے۔ تحریک کا ایک فرض اللہ وسایا ہے، خوف ان کا میرا بھی کفار پہ چھایا ہے، دشمن سے ملی، دشمن کو ملی جن سے رسوائی ہے ہر بار، بتلا
غافل نہیں پہرے دار. آخری دفعہ ذرا تاجدار ختم نبوت زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد. بتلا دے دشمن کو غافل نہیں پہرے دار.